آج میں آپ کو ایک کہانی بتاؤں گی ایک دوست کی جو کہ مصیبت میں کام آیا تھا۔ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے ہم 3 دوست دریا کی طرف نکلے۔ ہمیں راستے میں کئی لوگوں نے اس جگہ جانے سے روکا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس جگہ ایک خطرناک اژدہا رہتا ہے، لیکن ہم اژدہا کے خوف سے بے خبر ہو کر اس جگہ آ پہنچے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور چاند تارے نظر آنے لگے تھے۔ ہم نے احتیاط کے طور پر ایک بندوق اپنے ساتھ لے لی تھی۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی، ہم تینوں دوستوں پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا اور بالآخر رات کی ایک پہر ہم تینوں نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد مجھے اپنے سینے پر سخت دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ ایک خوفناک اژدہے نے میرے جسم کے گرد بل ڈال کر مجھے جکڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہوا۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ میں نے موت کو اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھا اور سوچنے لگا کہ اپنے دوستوں کو کیسے جگاؤں۔ اگر میں ذرا بھی حرکت کرتا ہوں تو اژدہا مشتعل ہو کر مجھے اپنا لقمہ بنا لیتا۔ اچانک میں نے ایک دوست کی اسٹک یعنی لکڑی کو ہلتے دیکھا۔ شاید کوئی مچھلی اس کے کانٹے میں پھنس چکی تھی۔ اسٹک ہلتے ہی دوست کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے بتانے کے لیے اس نے میری طرف دیکھا تو خوف سے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ اس نے جلدی سے دوسرے دوست کو جگایا۔ میرے دونوں دوست مجھے اس حالت میں چھوڑ کر آہستہ آہستہ دور جانے لگے تھے۔ مجھے موت کے منہ میں چھوڑ کر وہ مجھ سے دور بھاگ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اب میری پوری توجہ اژدہے کی طرف ہو گئی تھی۔ اژدہے نے اچانک سر گھمایا اور اس کو خوفناک چہرہ بالکل سامنے تھا۔ اژدہے نے مجھے نگلنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ اژدہے کی لاش میرے سامنے پڑی تھی اور میرے دونوں دوست ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ دوستوں نے مجھے بتایا کہ ہم پیچھے اس لیے چلے گئے تھے کہ کہیں اژدہا تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم پیچھے جا کر موقع دیکھ رہے تھے اور موقع ملتے ہی ہم نے اژدہے کی کھوپڑی اڑا دی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے اتنے اچھے اور عقل مند دوست دی۔ اچھے، مخلص اور وفادار دوستوں کا ہونا ہی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو دوستو، آپ کے مشکل وقت میں ہی آپ کے دوستوں کی پہچان ہوتی ہے کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھڑا۔